نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج 18 سپارے ہوئے۔ 18ویں سپارے میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ المؤمنون۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کامیاب مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے شروع صورت کے اندر اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری صورت ہے، اس کا نام سورۃ نور ہے، اور پھر آخری پارے میں بالکل آخر میں 2 رکوع ہیں، اس کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان۔ جو سورۃ نور ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ زیادہ تر جو باتیں ہیں ان کا تعلق عفت، پاک دامنی، اس کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا اور اس کے کیا آداب ہیں، کس عمر تک آدمی بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اور کون سے اوقات ہیں کہ کسی بھی بچے کو اجازت کے بغیر گھر میں کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کب پردہ کرنا ہے اور کن کن لوگوں سے، اور حجاب کی کیا شکل ہونی چاہیے، بڑی تفصیل ہے اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم واطہر۔ مومنوں کو کہہ دو نگاہیں جھکا کر رکھو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے اور یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ عورتوں کو کہہ دو نگاہیں جھکائیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ قرآن مجید نے اس کو یہاں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا، اس واقعے کے موقع پر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانثار صحابہ کے ساتھ ایک جنگ پر، غزوہ پر تشریف لے گئے۔ عربی زبان میں جنگ کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے۔ اس کا نام تھا غزوہ مریسی۔ واپسی پر جب آپ نے کہا کہ قافلہ واپس ہوگا تو امی جان حضرت عائشہ حاجت کے لیے گئی تھی، وہ لیٹ ہو گئیں، اس کی وجوہات ہار ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ، اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ کوچ کا۔ آپ نے سمجھا کہ وہ آ چکی ہیں، اور ڈولی بنی ہوئی تھی، حجاب پردے کے احکامات آ چکے تھے، تو اس کے اندر حجاب تھا، اور سمجھا کہ امی جان موجود ہیں، حالانکہ وہ اس میں موجود نہیں تھیں۔ صفوان بن معطل کو آپ نے حکم دیا تھا کہ تم نے پیچھے رہنا ہے، گرا پڑا ہوا سامان، اور جب قافلہ چلا گیا تو بعد میں امی جان آئیں اور وہ وہیں تھیں۔ صفوان بن معطل نے دیکھا، بچپن میں دیکھا تھا، ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، لیٹی ہوئی تھی، نیند آئی تھی، تو آپ نے انا للہ پڑھنا تھا، تو امی جان اٹھیں اور پھر سواری پر بیٹھیں، قافلے کے ساتھ مل گئیں۔ اسی سے لوگوں نے، منافقین نے، عبداللہ بن ابی منافق، اس نے بات بنا دی کہ یہ پروگرام کے ساتھ پیچھے رہ گئی تھی، اور یہ سلسلہ، اس کو افک کہتے ہیں، واقعہ افک۔ افک کا معنی ہوتا ہے بہتان، الزام۔ امی جان حضرت عائشہ پر یہ الزام جب لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرتے رہے، پھر آپ نے گھر بھیج دیا، اپنی امی کے پاس چلی گئیں، پھر کئی دن گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب حضرت مریم کا مسئلہ ہوا تو خود حضرت عیسیٰ بول پڑے کہ انی عبداللہ۔ جب حضرت عائشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہیں، بیوی خامد کی عزت ہوتی ہیں، اور بیوی بھی عائشہ ہے جن کی چند خصوصیات ہیں، آپ کی بیویوں میں کنواری صرف حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ کا نکاح اللہ نے پڑھایا، کہا کہ جبرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تشریف لائے، ریشمی رومال تھا، اس میں عائشہ کی تصویر تھی، اور کہا کہ آپ کی یہ ہونے والی بیوی ہے۔ امی جان عائشہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا سر مبارک امی جان حضرت عائشہ کی گود کے اندر تھا، اور یہ خصوصیت ہے۔
آج جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں وہ گھر حضرت عائشہ کا تھا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخر رخصت ہوئے، اور وہیں پر آپ آج آرام فرما رہے ہیں۔ امی جان عائشہ کی یہ خصوصیت ہے، یہ صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں۔ امت میں سب سے بڑا درجہ جن کا ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، اور ان کی پیاری بیٹی ہیں جن کا نام حضرت عائشہ ہے، صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی اور پاک دامنی کے لیے قرآن نازل کیا، اور قرآن کی آیتیں نازل کی۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو قرآن کی آیات کا مطلب اللہ نے حضرت عائشہ کی صفائی کو بیان کر دیا۔ وہ بدبخت ہوگا جو اس کے بعد بھی اس کے اندر کوئی ایسی بات ذہن کے رکھے اور یا زبان سے تذکرہ کرے۔ قرآن نے فرمایا کہ آج جہاں سے میں نے منزل شروع کی تھی، ان الذی جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بخیرا، جب تم نے سنا تو کیوں ایسا نہیں کہا مومنوں کے بارے میں تم بلائی کی بات کہتے؟ لولا اذ سمعتموه قلتم ما یقول لنا ان نتکلم بهذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ قرآن کہتا ہے تم نے کیوں نہیں کہا؟ دو تین لوگ مسلمان جو تھے بولے بالے، وہ بھی اس میں اس کی سازش کے اندر منافق کی سازش میں آ گئے، انہوں نے بھی کوئی جملہ بولا تھا، تو قرآن نے کہا کیوں ایسا نہیں ہوا؟ لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے نہیں ہے ہم کوئی بات کریں، سبحانک وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، ھذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے، اے لوگو تم نے کیوں یہ اس طرح نہیں کہا؟ آپ کی صفائی پر قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور ساتھ اللہ کی ذات نے کچھ اور مسائل بھی بیان کیے۔ دو حدوں کا تذکرہ کیا۔ حد بھلا کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی سزائیں تین ہیں، چوہی صاحب اب جاگ پڑے ہیں، ان کے موضوع کی بات ہے نا۔ ایک ہے تعزیرات جو حاکم وقت کے سپرد ہوتی ہیں، جو مناسب سمجھے سزا دے اس کو تعزیرات، جس طرح تعزیرات پاکستان ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حد۔ حد وہ ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ اور تیسری چیز ہے قصاص، بدلہ برابری، السن بالسن والاذن بالاذن والید بالید، دانت کے بدلے میں دانت ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، ہاتھ کے بدلے، اس کو کہتے ہیں قصاص، بدلہ۔ کسی نے قتل کیا تو بدلے کے اندر اس کا جرم جب ثابت ہے تو اس کو قصاص کہتے ہیں۔ دو حدوں کا یہاں قرآن نے تذکرہ کیا، کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر ان کا جرم، بدکار مرد اور عورت ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ہر ایک کو 100 کوڑے لگانے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اس میں کوئی ترس نہیں کھانا۔ یہ حاکم وقت نے یہ سزا دینی ہے، اور قاضی کے سامنے یہ جرم ثابت ہوگا اور پھر وہ سزا نافذ کرے گا، اور حاکم وقت جو ہے جنہوں لوگوں کو مقرر کیا ہے وہ سزا دے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں حد زنا، یہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے۔ دوسری سزا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ جنہوں نے الزام لگایا ہے جب گواہ نہیں ہے تو ان کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حد قذف، جھوٹ کی سزا، الزام کی سزا۔ اور ساتھ یہ کہا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی جنہوں نے کسی مسلمان پر الزام لگایا اور اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ دو حدیں بھی قرآن مجید نے اس صورت مبارکہ کے شروع میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح صورت نساء عورتوں کو پڑھنی چاہیے، عفت اور پاک دامنی کے لیے یہ صورت نور، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس میں نور کیوں کہتے ہیں؟ آگے ایک رکوع تھا اس میں آیا تھا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ کے نور کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ ایک شیشہ ہے اور اس کے اندر ایک باڑی ہے اور اس کے اندر پھر ایک چراغ ہے۔ شیشہ بھی صاف اور باری بھی صاف، پھر چراغ اس کے اندر، اور پھر اس کی روشنائی کیا ہوگی۔ اس طرح اللہ کا نور ہے، اس کی ایک مثال دے کر قرآن نے تذکرہ کیا۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ حاجی عبدالغفار صاحب
اللہ ان پر اپنی کروڑہ رحمت نازل کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ رمضان، مکہ معظمہ، پھر روزے کے ساتھ یہ سارے سلسلے مسافر، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اجر و ثواب کے اندر اضافہ فرمائے، پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مریضوں کو صحت نصیب فرما، حاجی صاحب کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر نصیب فرما۔ اے اللہ ناگہانی بیماری سے، وبا سے، اے اللہ حادثاتی موت سے اللہ بچا لیجیے، ہماری دعائیں قبول فرمائی۔ اے اللہ کرم فضل اور مہربانی فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بھی مریض ہیں جس بیماری میں صحت دے دے، باقی روزے، قرآن، نمازیں اللہ نصیب فرمانا، دعائیں قبول فرما لی۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین۔